الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستو، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کے احسانات میں سے ایک بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ فرصت اور وقت اور چھٹی عطا کرے۔ اللہ رب العالمین کے بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو بڑی، سب سے بڑی عظیم ترین نعمت، ایک تو صحت ہے، دوسری انسان کو فرصت مل جائے، چھٹی مل جائے۔ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے محبوب صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح مسلم حدیث کئی نصیحتیں کی تھی، جس میں 3 نصیحتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ نصیحتیں قبول کرنے اور استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا میرے محبوب ابو ہریرہ، احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں فائدہ دینے والی ہو، خصوصاً آخرت میں، دینی اعتبار سے جو چیز تمہیں فائدہ دینے والی ہو، چاہے دین ہو یا دنیا کے، لیکن دین کو ترجیح دی جائے گی۔ احرص علی ما ینفعک، اس کے حریص اور کوشش کرنے والے بن جاؤ جو تمہیں فائدہ پہنچائے۔ ہر نفع بخش چیز کو حاصل کرنے اور اسے پانے کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور اس کا حریص اور لالچی ہونا چاہیے۔ نمبر 2، آپ نے ارشاد فرمایا واستعن باللہ، اور اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ڈھونڈنے اور فائدے مند جو تمہیں سب سے بڑی مفید چیزیں ہوں ان کو حاصل کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد مانگنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین واستعن باللہ۔ اے ابو ہریرہ، ہمیشہ فائدے والی چیزوں کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اللہ رب العالمین کی نصرت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ نمبر 3، تیسری بڑی عظیم ترین نصیحت یہ تھی ولا تعجز، خبردار جو چیزیں تمہیں فائدہ پہنچانے والے ہیں ان کے حاصل کرنے میں کبھی ہمت نہیں ہارنا، کوشش کرنا، لاپرواہی نہیں کرنا، وہ چیز ضائع نہ ہو جائے، کسی بھی صورت سے اسے حاصل کرنے میں کوئی کوتاہی، لاپرواہی نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی اور زندگی میں فرصت مل جائے، صحت ہو اور آپ کو فرصت مل جائے، ٹائم مل جائے، کچھ مہلت مل جائے، چھٹی مل جائے، یہ اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم ترین نعمت ہے۔ اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی چیز، انسان اپنی چھٹی کو، اپنی فرصت کو، اپنے مہلت کو اور جو ٹائم اس کو ملا ہوا ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان قرآن کتاب اللہ سے جڑ جائے، اللہ کی کتاب پڑھے۔ اپنی اولاد، یہ سال بھر کی چھٹیاں ہوتی ہیں سالانہ، ایک بہترین موقع ہے، آپ اپنی اولاد کو سب سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ دین کا بھی دنیا کا کہ انسان اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سکھلائے۔ میرے بھائیوں، اگر انسان اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سکھلائے، قرآن پڑھنا سیکھے، قرآن پڑھانا سکھائے، قرآن کا مفہوم سمجھے، واقعات سنیں، عبرت و نصیحت حاصل ہوگی۔ اور یاد رکھیے کہ جو انسان اپنی اولاد کو یا خود اللہ تعالیٰ کی کتاب سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، اس کی 2 بڑی عظیم فضیلتیں ہیں، ان میں 2 عظیم ترین فضیلتیں۔ نمبر 1، میرے بھائیوں، اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی کتاب سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، اپنی اولاد کو پڑھاتا ہے، اس پر کوشش کرتا ہے اور چھٹیوں سے فائدہ اٹھا کر کے وقت ضائع ہونے کے بجائے اگر قرآن کی تعلیم سے جوڑ دیتا ہے، قرآن پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، عمل کرنا ہے، حفظ کرنا ہے، اگر کسی نے جوڑ دیا تو سب سے بڑی
بشارت یہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کسی سے محبت کر کے اگر اپنا بناتا ہے تو قرآن والے کو بناتے ہیں۔ نبی علیہ السلام دوسری فضیلت کیا خوش نصیبی ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں جہاں ولا یسر حمیم حمیما نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انسان پریشان کھڑا ہوگا، ایک شخص آئے گا کہے گا مجھے پہچانتے ہو؟ کہتا ہے نہیں، کہا میں تمہارا تلاوت قرآن ہوں۔ اس کو لیا اور رب کے سامنے لے جا کے کھڑا کیا، کہتا ہے اللہ یہ تیرا بندہ ہے جو ہمیں پڑھتا تھا، ہمیں سیکھتا تھا، ہمیں سکھاتا تھا، ہماری تلاوت کرتا تھا، ہمیں یاد کرتا تھا۔ اے اللہ یہ تیرا وہ بندہ ہے جو تیری کتاب سے جڑا ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ وہ بچہ ہے، وہ انسان جو قرآن سیکھتا تھا، قرآن سکھاتا تھا، قرآن سے جڑا رہتا تھا۔ اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں، بندہ کہتا ہے ہاں، اللہ فرماتے پہلے جاؤ اس کے ماں باپ کو ڈھونڈو۔ فرشتے جاتے ہیں اس کے ماں باپ کو ڈھونڈ کر کے لاتے ہیں، ماں باپ لائے گئے تو پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کون ہے معلوم ہے؟ ماں کہتی ہے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، باپ کہتا ہے میرا دلہارا ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتے کو حکم دیتے ہیں اس بچی کی عزت افزائی سے پہلے جاؤ جنت کے بہترین جوڑے اور تاج لے کر کے آؤ اور سب بچے سے پہلے ان کے ماں باپ کو پہنا دو۔ ماں باپ اتنا بہترین تاج، ایسا کھلا، ایسا جوڑا، ایسی عزت اور اتنا اونچا مقام دیکھ کر کے کہتے ہیں اللہ میں نے حافظ نہیں کیا ہے، میں قرآن نہیں پڑھاتے، یہ میرا بچہ ہے، یہ اتنی عزت مجھے کیوں مل رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بے تعلیم ولدکما القرآن، تم ماں باپ کو یہ عزت اس لیے دی جا رہی ہے کہ تم نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی تھی۔ میرے بھائیو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور سب سے بڑی عظیم ترین چیز جو قرآن ہے اس سے جڑیں۔ سینٹر بنے ہوئے ہیں، مراکز بنے ہوئے ہیں حفظ کے، تعلیم کے، پڑھنے کے، وہاں اپنی اولاد کو داخل کر کے چھٹی ضائع کرنے کی بجائے انہیں قرآن کی تعلیم دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ دوستو ایک دوسری چیز اور ہے، اللہ تعالی ہم سب کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قیامت کے آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ اس چھٹی کے موقع پر بچے کیا کھیل رہے ہیں، کیا گھوم رہے ہیں، کس سے دوستی کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں ان کی چھٹی ضائع ہو رہی ہے، اور ذرا اس پر اچھی نگاہ رکھیں۔ قیامت کے دن انسان سب سے زیادہ افسوس کرے گا غلط دوستوں پر۔ ذرا اپنی اولاد کو دیکھیں کہ آپ کی اولاد کس کے ساتھ اٹھ رہی ہے، کس سے دوستی کر رہی ہے، اپنی چھٹی کہاں ضائع کر رہا ہے، کیا کام کر رہا ہے، کس طرح سے کھیل کود میں ہے، کہاں آتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے چھٹی ہے بچے کو گھومنے دے، اللہ نے آپ کی ذمہ داری پر رکھی ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت چھٹی میں آوارگی نہ کرے، بچہ برباد نہ ہو، اپنے لہو و لعب کے نام پر بچہ گمراہی کے راستے بنا جائے، برائی نہ کرے۔ قیامت کے سب سے بڑا افسوس انسان اپنے گندے دوستوں پر کرے گا۔ گندے دوست، برے دوست، منحرف اور صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے بچے جو ہوتے ہیں، ان سے ہماری اولاد اگر دوستی کرے تو یہی ہماری اولاد کے بگاڑ کا سب سے بڑا ذریعہ سبب بنتے ہیں۔ المرء علی دین خلیلہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے کلچر، اس کے طریقے پر ہوتا ہے۔ اس لیے دوستی کرنے کے پہلے دیکھ لو تمہارا بچہ جس سے دوستی کرنا چاہتا ہے وہ کس اخلاق کا ہے، کردار کا ہے، اس کے چال چلن کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے زیادہ افسوس کرے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ یہ جہنم ہمارے لیے تیار ہے، یہ شعلہ مار رہی ہے جہنم، ہمیں اس کے اندر چلنا ہے۔ کاش کی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کی ایسے بدماش انسان سے میں نے دوستی نہ کی ہوتی۔
ساری دوستی عداوت میں بدل جاتی ہے۔ تو یہ افسوس اولاد نہ کرے، نہ آپ کریں، نہ اولاد کریں۔ اس لیے سب سے چھٹیوں کے موسم میں اولاد پر یہ نگاہ رکھیں کہ بچہ کہاں جا رہا ہے، کہاں گھوم رہا ہے۔ اولاد غلط دوستوں کے ساتھ تو نہیں جا رہی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ نے ساتھ فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر باپ اولاد کی ذمہ دار ہے، اولاد کے متعلق قیامت دن پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کر دے، صراط مستقیم پر لگا۔ الہ العالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ محمد بن زاہد، ان کے اعمال و سار کی حفاظت فرما، سارے حکام امارات کی اللہ تعالیٰ نیکیوں کو قبول فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت اور بخش فرما، اور ان کے نیک اعمال کو قبول کر لے، اور جو موجود ہیں اللہ رب العالمین اور خاص طور سے حکومت شارکہ کے حاکم شیخ قاسمی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات سے وہ کہاں ملے جس میں آپ کی رضا ہے، امت کی بھلا ہے، قوم اور وطن کی خیر ہے، اور ایسے چیزوں سے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی، آپ کا غضب، امت اور ملت کا نقصان و خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان ہیں انہیں امن و امان نصیب فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔